السلام علیکم۔ میرے ساحر سے کچھ کہو بائی شازیہ چودھری۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے تم؟ کیوں کرتے ہو بار بار فون؟ اس کے لہجے میں بلا کی ترشی اور سرد مہری تھی، جیسے وہ ضبط کی آخری سرحدوں پر ہو۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار کہیں بیٹھ کر میری بات سن لیجیے پلیز۔ میں لجاجت سے بول پڑا۔ پہلے چند روز تو وہ میری آواز سن کر کچھ کہے بغیر فون رکھ دیتی تھی، آج تنگ آ کر بات کرنے پر آمادہ ہوگی، اور میں یہ سنہری موقع گمانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جلدی جلدی بولتا چلا گیا۔ صرف ایک بار آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دے دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ کیا ابھی کچھ کسر رہتی ہے؟ اس کا زہر میں بجھا انداز میرے دل میں کانٹے کی طرح اتر گیا۔ میں ایک لمحے کو چپ سا رہ گیا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ کا دل دکھانے کی بہت بڑی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہر شخص کو اپنا بھگتان خود بھگتنا پڑتا ہے، وہ کٹھور لہجے میں بولی، اور کوئی موقع ہوتا تو میری پریشانی سن کر وہ بری طرح بے چین ہو جاتی، مگر اب اس کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ جہاں تک معافی کا تعلق ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ایک دفعہ تمہیں معاف کر کے تم سے جو انتقام لیا ہے، یہ مرتے دم تک تمہاری ذات کا رواں رواں یاد رکھے گا۔ میں نے تو آگ کا دریا پار کر لیا ہے، اذیت کے صحرا میں بہت خاک چھان لی، اب تمہاری باری ہے، وہ حد درجہ صفاقی سے کہہ رہی تھی۔ تم نے میری روح پہ جو زخم لگائے ہیں، اس کا مداوع تمہاری بے تاثر معذرتوں سے کہاں ممکن ہے؟ تم نے میری معصومیت کو، میری سادگی کو، میری روح کی شفافیت اور میرے جذبوں کی بے ساختگی کو مجروح کیا ہے۔ تنزیلہ، میں آپ کو کیوں کر بتاؤں کہ اب کی بار میں نے مکمل خلوص و محبت کے ساتھ آپ کا ساتھ چاہا تھا۔ پہلی بار ضرور بہکا تھا، مگر اس دن کے سچ مچ آپ کے لیے میرے دل میں یہ جذبہ جاگ پڑا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو روکنے کی، مگر بے بس رہا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں خود بخود آپ کا اسیر ہوتا گیا۔ شرم کرو، وہ بلا کے تلخ انداز میں لڑکاتے ہوئے خشک لہجے میں بولی۔ اپنی اور میری عمر کے درمیان فرق دیکھا ہے؟ تمہیں ذرا حیا نہیں آ رہی اس طرح کے ڈائلاگ بولتے ہوئے؟ کس قدر ہلکے کردار کے مالک ہو، جس عورت کو کبھی بہن کا درجہ دیا تھا اب اسے اس قدر ڈٹائی سے رومانس سے آڑے ہو۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ آپ میری سگئی بہن تو نہیں ہے نا، اور یہ حقیقت ہے، منہ بولا رشتہ نئے رشتے میں بھی تو بدل سکتا ہے۔ میں نے کمزور لہجے میں دلیل دینا چاہی۔ یہ بات تمہیں رشتہ جوڑتے ہوئے سوچنا چاہیے تھی، جس رشتے کو نبھا نہیں سکتے تھے اس کو بنایا کیوں تھا؟ اس وقت مجھے اپنے جذبوں کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا، مگر اب پلیز تنزیلہ، ایک لمحے کو سوچیے، آپ بھی تو تنہا ہیں، اتنی لمبی عمر کیسے گزاریں گی بغیر کسی ساتھ کے؟ میں نے اس کا دھیان دوسرے پہلو کی سمت بٹانا چاہا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے بے وقوف آدمی؟ وہ ضد سی ہو گئی۔ محبت دو طرفہ جذبہ ہوتی ہے، وہ دلوں کے درمیان بیدار ہوتی ہے، یہ یک طرفہ جذبات پر مشتمل نہیں ہوتی۔ یہ ایک بے ساختہ جذبہ ہے، خود بخود پھوٹتا ہے، اور میرے دل میں اس کا بوٹا نہیں۔ تم خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، میرے اندر آگ بھڑک رہی ہے، میرے مقابل آئے تو تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ یکا یک اس کے انداز میں بلا کی بے رحمی دہرائی۔ میں بڑے کرب میں ہوں، بہت بری طرح لوٹا ہے تم نے میرے جذبوں کو، بہت اذیت پہنچائی ہے، میں اسی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے تیزی سے کہا۔ آپ کا دل دکھا کر میں نے جو جرم کیا ہے، اس کی آپ سے اور خدا سے معافی چاہتا ہوں۔ تم خدا سے معافی طلب کرو، اس سے رجوع کرو، وہی نوازے گا تمہیں۔ وہ بھی تو اس طرح معاف نہیں کرتا، وہ اپنے حقوقی حق تلفی پر تو معافی دے سکتا ہے، مگر جو لوگ مخلوق خدا کو ستاتے ہیں انہیں اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ انہیں معاف نہ کر دے۔ آپ معاف کر دیں گی تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ میرے دل میں تمہارے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، اس نے قطعیت سے دو ٹوک کہا۔ کبھی تھی، بہت چاہت تھی تمہارے لیے، مگر اب کچھ نہیں رہا۔ ایک بات کا تمہیں چیلنج دیتی ہوں، جتنا میں نے تم پر خلوص نچھاور کیا ہے، اس سے زیادہ کہیں پا لو تو ضرور بتانا، پلیز تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لیں پلیز۔ جب کوئی چیز اپنے مرکز سے ہٹ جائے تو بہت سی خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے، تعلقات بھی اپنے بنیادی نقطہ آغاز سے ہٹ جائیں تو ربط میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ آج محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کا کھونا کیا معنی رکھتا ہے۔ جب تک پیٹ بھرا رہتا ہے طلب بھی بیدار نہیں ہوتی، ملتا رہے تو تشنگی کا احساس نہیں ہوتا، یہ کھو کر پتہ چلتا ہے
کہ کتنی بڑی بازی ہار دی ہے۔ آج پتہ چلا تھا کہ جس کو ایک عمر چاہنے کے بلند بانگ دعوے کرتا رہا، اس کے لیے جنون رتیں بدل چکی ہیں۔ اب دل ٹھہر گیا ہے، بے قراریاں مٹ گئی ہیں، تشنگی کا احساس جاتا رہا ہے، اور جس کے ساتھ محض ہمدردی اور خلوص کا تعلق تھا، اس کی طلب جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ مجھ سے دوبارہ رابطہ مت کرنا، میرے پاس تمہارے لیے انکار اور تحقیر تنفر کے انگاروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بالکل خشک تھا۔ میں تم سے اب کسی قسم کا ربط استوار نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے تمہیں صرف ایک بھائی کے روپ میں دل میں جگہ دی تھی، مگر یہ مقام تمہیں راس نہیں آیا۔ تمہارے نزدیک منہ بولے رشتوں کا بیوپار ممکن ہوگا، مگر میرے نزدیک ایسا سوچنا بھی کراہیت امیز ہے۔ میں تمہاری اب کچھ نہیں ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ تجھ سے مل کر تو یہ محسوس ہوا، اے اجنبی دوست، تو میری پہلی محبت تھی، میری آخری دوست۔ کتنی عجیب بات تھی، تنزیلہ رحمان کے ساتھ بیتے وقت کے لمحوں کی یاد کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی، اور تنزیلہ کرام کے ساتھ گزرا ایک ایک پل ذہن کی اسکرین پہ روشن تھا۔ ارے تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو، تمہاری دلہن انتظار میں ہوگی، دیکھو تو 3 بج رہے ہیں، کمال ہے، تمہیں تو بہت جلدی ہونا چاہیے تھی تنزیلہ سے شب زفاف میں ملنے کی۔ سریا بابی مجھے تلاش کرتی ہوئی لان میں آئی تھی، جہاں ہر طرف لائٹوں کی جگمگاہٹ تھی۔ آج میری شادی تھی، تحریم اختر کی شادی، اس کی محبوبہ تنزیلہ رحمان کے ساتھ۔ میں استہزائیہ انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں اپنے گھر لاہور میں تھا، جہاں میرا کمرہ حجلہ عروسی کے تمام تر لوازمات سے سجا دیا گیا تھا۔ جاتا ہوں بابی، میں نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں، اندر گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ میں سوچوں کے دائرے میں مسلسل چکراتے ہوئے تھک چلا تھا۔ فکر نہیں کرو، تنزیلہ کی ایک جھلک ساری گھٹن بگا دے گی۔ ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے، اب ہمیں کوئی گلہ نہیں رہا۔ لڑکی واقعی ہیرا ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی بن باس لے سکتا ہے۔ وہ بڑے لطیف انداز میں اپنی طرف سے چھیڑ چھاڑ کے ذریعے میرا موڈ بحال کرنا چاہ رہی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ کی رمق نہیں جاگی تھی۔ جس لڑکی کی شان میں وہ قصیدے پڑھ رہی تھی، اس کے ماورائے حسن سے مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ نگاہ میں کسی اور کا جمال ٹھہر گیا تھا۔ ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے میں بالآخر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرے بیڈ کے بیچوں بیچ وہ اپنے تمام تر حشر سامانیوں سمیت میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں صوفے پر براجمان ہو گیا اور بے حس و حرکت بیٹھا سپاٹ مگر گہری نظر سے اس کے شعلہ سے حسن کا جائزہ لینے لگا۔ حیرت کی بات تھی، میرے اندر کا نفس پرست مرد اتنے قیامت خیز نظاروں کے باوجود بیدار ہونے کو آمادہ نہیں ہوا۔ میں جو اس کے ہونٹوں، آنکھوں اور گلاب رخساروں پہ فدا تھا، اس کے شباب کے جوبن پہ دل تھام کے رہ جاتا تھا۔ اب وہ سب کچھ میری ملکیت میں تھا، میری دسترس میں تھا، میرے سامنے تھا، مگر میرے دل کے بے تاب جذبے کہیں جا سوئے تھے، جا کے نہیں دے رہے تھے۔ تم تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل کے آرام کرو۔ میں آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر چینج کر کے بیڈ کے دوسرے کنارے پہ موجود وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے لائٹ آف کر کے بستر پر گر گیا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس روز وہ الجھے ہوئے سراسیمہ انداز میں دھیمے سے پوچھ ہی بیٹھی۔ میں نے کب کہا؟ میں پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈال کر سادہ لہجے میں بولا۔ تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ رہانسی ہو گئی۔ کیسا؟ میں نے لب بھینچ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر سر جھکا گئی، کوشش کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی۔ تب میں نے گہرا سانس سینے سے آزاد کیا۔ میں اس کا مطالبہ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ خبر نہیں کیوں دل کا ہر جذبہ مرجھا کر رہ گیا تھا جو وہ مجھ سے چاہتی تھی۔ میں اسے دینے سے قاصر تھا، میرا دل ہی نہیں جاتا تھا اس طرف۔ وہ چپ چاپ میرے سامنے سے ہٹ گئی تھی، شکست خوردہ سی، افسردہ اور مایوس سی۔ میں بے حسی سے باہر نکل گیا۔ وہ جس کے ایک آنسو پر میں تڑپ تڑپ جاتا تھا، وہ ساری ساری رات آنسو بہاتی تھی اور میرے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو بھی کچھ اور ہے، ہم بھی کچھ اور ہیں۔ جانے وہ تو کدھر گیا، جانے وہ ہم کدھر گئے۔ کوئی کنار آبے جو بیٹھا ہوا ہے سر نگوں، کشتی کدھر چلی گئی، جانے کدھر بنور گئے۔ وقت کتنا بدل گیا تھا، اور اس بدلتے وقت نے جذبوں کا رخ کس شدت سے بدل ڈالا تھا۔ مجھے تم یاد آتے ہو، کسی سنسان سینے میں
چھپی خواہش کی صورت میں، کسی مصروفیت کے موڑ پر، تنہائی کے صحراؤں میں، یا پھر کسی انجان بیماری کی شدت میں، کسی بچھڑے ہوئے کی چشمے پر نم کے نظارے پر، کسی بیتے ہوئے دن کی تھکن کی اوٹ سے، یا پھر تمہارے ذکر میں گزری ہوئی شب کے اشارے پر، کسی بستی کی بارونق سڑک پر، اور کسی دریا، کسی ویران جنگل کے کنارے پر مجھے تم یاد آتے ہو۔ میری چپ کے کنویں میں آرزوؤں کے بدن جب تیرتے ہیں اور کنارے سے کوئی بولے تو لگتا ہے اجل آواز دیتی ہے میری بے چینیوں میں، جب تمہاری تندخور بخش کھٹکتی ہے، تمہاری بے سبب دوری سلگتی ہے، یا پھر جب بھی میری آنکھوں کے صحرا میں تمہاری یاد کی تصویر جلتی ہے، جدائی ہاتھ ملتی ہے، مجھے تم یاد آتے ہو۔ مقدر کے ستاروں پر، زمانوں کے اشاروں پر، اداسی کے کناروں پر، کبھی ویران شہروں میں، کبھی سنسان رستوں پر، کبھی حیران آنکھوں میں، کبھی بے جان لمحوں پر مجھے تم یاد آتے ہو۔ سہانی شام ہو کوئی، بھلے گلفام ہو کوئی، کسی کے نام ہو کوئی، مجھے تم یاد آتے ہو۔ کہیں بارش برس جائے، کہیں صحرا ترس جائے، کہیں کالی گھٹا اترے، کہیں باد صبا ٹھہرے، تمہارے اور میرے درمیان آ کر خدا ٹھہرے، تو میری زندگی کے اول و آخر تم اس لمحے خدا کے بعد آتے ہو، مجھے تم یاد آتے ہو۔ یا الہی، کیا واقعی پا لینا دراصل گما دینا ہوتا ہے؟ کسی کو پا کر جنون کی تمام رتیں مرجھا جاتی ہیں، بے ساختگیاں جماد و پذیر ہو جاتی ہیں، نہ پانے کی بھی اپنی ایک کشش ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا چیخ چیخ کر ساری دنیا کے نوجوانوں کو جمع کر لوں اور پھر انہیں بتاؤں، انہیں آگاہ کروں کہ چہرے کی کشش سے بیدار ہونے والے جذبے کو محبت کا نام دے کر اسے پانے کی صحیح نہ کرو۔ خوبصورت آنکھوں، بالوں اور چہرے کا خمار جب اترتا ہے تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا، جسم تسکین حاصل کر لیتا ہے تو محبوب کے سراپے کی ساری خوبصورتیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ خوبصورت شکل کو دیکھ کر ابھرنے والا جذبہ دراصل وقتی انسپائریشن اور عارضی اٹریکشن ہوتی ہے، جسے ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ محبت نہیں ہوتی بلکہ ایک نارمل سا فطری رویہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی نظر آئے انسانی فطرت کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے، جیسا کہ خوبصورت نظارے ہماری توجہ کھینچ لیتے ہیں۔ خوبصورتی سے متاثر ہونے اور متوجہ ہونے کا یہ جذبہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ غلطی ہم وہاں کرتے ہیں جب اس وقتی جذبے کو محبت سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسا کہ میں سمجھ بیٹھا تھا۔ ایسی محبتیں واقعتاً دودھ کا ابال ہی ثابت ہوتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تنزیلہ رحمان سے میں نے کبھی بھی محبت نہیں کی تھی، یا کم از کم اس کی روح سے محبت نہیں کی تھی۔ میں نے اس کی خوبصورتی سے محبت کی تھی، اس کی ظاہری رعنائیوں کو پانا چاہا تھا، اس کے باہر پر قابض ہونے کی تمنا کی تھی، اس کے اندر کو پانا تو درکنار کبھی وہاں جھانکنے کی بھی زحمت نہ کی تھی، اور شاید اس کے اندر کچھ تھا بھی نہیں، جبھی تو اس کے بیرونی طلسم سے میں اتنی جلدی آزاد ہو گیا تھا۔ اور تنزیلہ اکرام کے اندر نے مجھے مسحور کیا تھا، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، بتدریج۔ چونکہ یہ پروسیس بتدریج ہوا تھا، اس لیے اس کا اثر دیر پا بھی تھا۔ تنزیلہ رحمان کے لیے جنون اچانک ابھرا تھا، اس لیے اچانک اتر بھی گیا تھا۔ میرا ساحر تو وہ تھا جو موجود نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنے طلسم میں گرفتار کیے ہوئے تھا۔ اس کی باتیں، اس کی ادائیں، اس کی شخصیت کا شگفتہ شائستہ انداز، اس کے اقوال، اس کے اعمال، اس کی ذات کا ایک ایک رنگ مجھ میں سما گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں غیر شعوری طور پر اندر سے مصفا ہوتا چلا گیا۔ اس نے بڑے غیر محسوس انداز میں میرے اندر کے گند کی صفائی کی تھی، میری نفس زدہ آلودہ سوچوں کو پاکیزگی کا جامہ پہنایا تھا۔ میں واقعی غلط تھا، اس کا احساس مجھے اب ہوا تھا۔ خود غرضی، ہوس پرستی اور عیش و عشرت، یہ تینوں اجزاء مل کر میری شخصیت کی ڈیفینیشن بناتے تھے، اور تنزیلہ اکرام نے مجھے بنا دیا تھا۔ ان تینوں اجزاء کو میری شخصیت سے خارج کر کے میرے اندر کو دھو ڈالا تھا، مجھے زندگی کا صحیح رخ دکھایا تھا، انسانیت کا، فلاح کا، سچائی کا راستہ دکھایا تھا۔ مجھے بر وقت ایک مہربان ہاتھ نے سنبھال لیا تھا،
ایک ساحر نے مجھ پہ طلسم پھونک کر اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ میں اب اس سحر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، تاعمر اس کی مٹھی میں رہنا چاہتا تھا، لیکن آزاد کر دینے کے باوجود میں اس کے سحر سے رہائی نہیں پا سکا۔ میرے ساحر سے کہو اب مجھے آزاد کرے۔ اگر مجھے اپنی مٹھی کی امان نہیں دینا چاہتی ہو تو اپنے سحر سے رہائی کیوں نہیں دیتی ہو؟ میں بے بسی سے اسے تنہائی میں پکارتا تھا۔ میں آزاد ہونا چاہوں بھی تو تمہارے طلسم سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ تم نے مجھے اس طرح اپنا اسیر بنایا ہے کہ کسی اور طرف نگاہ ڈالنے کی اجازت ہی نہیں ملتی۔ میری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، 6 ماہ۔ اور کیا آپ یقین کریں گے کہ وہی تنزیلہ رحمان جس کو پانے کے لیے میں نے سب کچھ تیاگ دیا تھا، وہ 6 ماہ سے دن رات میری دسترس میں تھی، میری ملکیت بن چکی تھی، مگر میں نے اسے چھونا تو درکنار، استحقاق کی ایک نگاہ بھی نہ ڈالی تھی اس پر۔ کیا دیوانگی تھی! بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا دنیا والوں کی نظروں میں۔ میں ایاز بھائی کے ساتھ کامیابی سے ڈپارٹمنٹل سٹور سنبھال رہا تھا۔ ابا جان خوش تھے کہ میری شمولیت سے پہلے سے دگنا منافع ہو رہا ہے۔ گھر میں بڑی ذمہ داری اور سمجھداری سے خانگی معاملات میں حصہ لیا تھا۔ بی بی جان میری سلجھی ہوئی متین روش پر بہت خوش تھی۔ سریا بابی، سرفراز بھائی، آپا اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ میرا رویہ بڑا مثبت تھا۔ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ رہی تھی۔ سب کے سامنے تنزیلہ کے ساتھ بھی بڑی اپنائیت سے پیش آتا تھا۔ اس کا باپ بھی اب مجھے بحیثیت ایک داماد کے پورا پروٹوکول دیتا تھا۔ کسی کو میری وجہ سے یا میری طرف سے کوئی پریشانی نہ رہی تھی۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے میں نے جوگ ترک کر کے اب حقیقی معنوں میں زندگی میں قدم رکھا ہے، مگر بھولے لوگ۔ مجھے ہنسی آ جاتی تھی کبھی اس بات پر، وہ کیا جانے۔ تنزیلہ رحمان کے لیے ظاہری جوگ لیا تھا، سو اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے در بدر ہوا تھا، جس کا سب کو علم تھا کہ سب کے سامنے ہوا تھا، اور تنزیلہ اکرام کے لیے باطنی جوگ لے رکھا تھا، جس کا علم صرف مجھے تھا اور کسی کو خبر نہیں تھی، حتیٰ کہ خود تنزیلہ اکرام کو بھی نہیں۔ اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود۔ میرے ساحر سے کہو اب مجھے آزاد کرے۔ تو یہ تھا پوری کہانی کا نچوڑ، سارے افسانے کا اصل کردار، بات کا حقیقی پہلو۔ میں نے رحمان والوں کا موٹا سا قدرے بسیدہ صفحات والا رجسٹر ہلکی سی آواز کے ساتھ اچانک بند کر کے میز پر ڈال دیا تھا۔ یہی وہ رجسٹر تھا جسے کچھ سال پہلے تحریم لاہور سے روانہ ہوتے وقت ہمراہ لے کر گیا تھا اور بعد میں اسے ڈائری کے طور پر استعمال کرنے لگا تھا۔ اس پر اس کے اسلام آباد میں قیام کے دوران پیش آنے والے تمام تر واقعات کی تفصیل درج تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر میں ہنوز اس رجسٹر کے سحر میں گم تھی۔ بہت اچانک شادی کے 6-7 ماہ گزر جانے کے بعد مجھے تحریم کی سمجھ میں نہ آنے والی بے رخی کا اصل سبب معلوم ہوا تھا۔ الماری سیٹ کرتے ہوئے اتفاقاً تحریم کے ہاتھ کا لکھا یہ رجسٹر مجھے ملا تھا۔ اسے سے ساری داستان سامنے آئی تھی۔ قائرین، اس سے پہلے کہ آپ ایک نووارد کے کہانی میں گھس آنے کے خلاف احتجاج کریں، میں آپ سے اپنا تعارف کروائے دیتی ہوں۔ اس کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ بے شک میں اس سارے قصے میں بہت کم منظر عام پر آئی ہوں، مگر اس کے باوجود کہانی میرے ہی گرد گھومتی رہی ہے۔ جب ہم نہ تھے تب بھی تو ہم آئے تھے۔ جی ہاں، میں تنزیلہ رحمان ہوں، نہیں بلکہ غلط کہا، تنزیلہ تحریم اختر، تحریم کی بیوی اور سابقہ محبوبہ۔ سابقہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب میں اس کو محبوب نہیں رہی۔ اس کی محبوبہ جب تک تھی جب تنزیلہ رحمان ہوا کرتی تھی، یا کم از کم اس خوش فہمی میں ضرور مبتلا تھی کہ تحریم اختر مجھے ٹوٹ کر چاہتا ہے، میرے حسن جہاں سوز کا دیوانہ ہے، وہ ہمیشہ میرا رہے گا۔ تحریم اختر کے کردار کی کجی، خامی اور اس کی وجوہات تو سامنے آ گئی، تنزیلہ اکرام کی شخصیت کی گرہ بھی کھل گئی، مگر میرے بارے میں یقیناً ابھی آپ لوگ ابہام کا شکار ہوں گے۔ کچھ کی نگاہ میں میرا کردار کم و بیش ماہرہ سے ملتا جلتا ہے، کچھ کی نگاہ میں خوش نصیب ترین لڑکی ہوں کہ جس کو کوئی جنون کی حد تک چاہتا ہے، کچھ کو میری بے باکی کھٹکتی ہوگی، اور کچھ نے ان شوخیوں کو حسن کی ادا سمجھ کر صرف نظر کیا ہوگا۔ مگر میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہی ہوں، یہ اعتراف کر رہی ہوں کہ میں بھی ایک کمزور ارادوں کی مالک، نفس پرست لڑکی ہوں، یا کم از کم اب تک تو تھی۔ میری سوچ بڑی سطحی اور عامیانہ تھی۔ بچپن سے جوانی تک یہی احساس و ادراک ملا کہ میں بے پناہ حسین ہوں، سو میری ہر سوچ کا سرا چاہنے، سراہے جانے
اور حسن کا خراج وصول کرنے کی بازاری خواہش سے جا ملتا تھا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، صرف عورت کا غیر معمولی حسن ہی مرد کی آزمائش نہیں ہوتا، غیر معمولی طور پر حسین مرد بھی عورت کے نفس اور ضبط کی آزمائش بن جایا کرتے ہیں، اور مجھے اعتراف ہے کہ میں اس آزمائش پر پورا نہ اتر سکی۔ تحریم کو دیکھتے ہی اس پر مر مٹی، اس کو اپنا اسیر بنانے کے لیے فراخ دلی سے اپنے حسن اور پیار کی دولت اس پر لٹانے لگی۔ جبھی تو وہ میرے لیے گھر والوں سے لڑ پڑا اور در بدر کی خاک چھاننے لگا۔ مجھے قسمت نے دوبارہ اس سے ملا دیا ہے، مگر اب کہ وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، وہ میرے سامنے ہے مگر وہ تحریم نہیں رہا ہے، یا پھر یہ کہ میری کشش کا سحر ختم ہو گیا ہے۔ اب میری آنکھوں، ہونٹوں اور جوبن کا جادو اس پر کام نہیں کرتا، وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا تک نہیں ہے۔ اس رجسٹر کو پڑھنے سے پہلے اس کے پلٹ آنے کی کچھ آس تھی، مگر اب تو توقع کا ہر چراغ بجھ سا گیا ہے۔ کتنے عرصے سے میں اسے بے چین ادھر ادھر پھرتے، کسی تصور میں گم ہوتے، شدت کرب سے کروٹیں بدلتے اور ندامتوں کے حصار میں گر کر ہونٹ چباتے دیکھتی رہی ہوں۔ تنزیلہ اکرام کے خاموش انتقام نے تحریم کو ریزہ ریزہ کر ڈالا ہے کہ وہ دن رات اپنی ہوس کی دہکائی ہوئی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ پشیمانیاں اسے جینے نہیں دیتی، مگر کیا یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا؟ کوئی توڑ تو ہوگا تنزیلہ اکرام کے سحر کا۔ اچانک جیسے میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، رجسٹر میں تنزیلہ کے گھر کا ایڈریس درج تھا۔ اگر میں اس سے ملوں، اس سے تحریم کی سفارش کروں، اسے مجبور کروں کہ وہ میرا تحریم مجھے واپس لوٹا دے، اسے سچے دل سے معاف کر کے، ہاں یہی واحد حل ہے، ورنہ میں تا عمر تحریم کو نہ پا سکوں گی، وہ کبھی مجھ تک طلب کی پیاس لے کر نہیں آئے گا۔ اسلام آباد میں ڈیڈی کے ایک بہت گہرے دوست رہتے تھے، ان سے ہمارے فیملی ٹرمز تھے۔ اسلام آباد پہنچ کر تنزیلہ اکرام کا ایڈریس ڈھونڈنا ایسا دشوار بھی نہیں تھا۔ میں نے اگلے دن تحریم سے اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ٹکٹ لانے کی درخواست کی۔ مجھے جمیلہ آنٹی نے کل فون کر کے اپنی بیماری کی اطلاع دی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو 1-2 روز کے لیے ان کے ہاں چلی جاؤں۔ بہانہ بنائے بنا چارہ نہیں تھا۔ تحریم نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کیا تنزیلہ اکرام یہی رہتی ہیں؟ بیل بجانے پر ایک بار روب چہرے والی بوڑھی خاتون باہر آئی تھی۔ جی ہاں، مگر اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ خاتون نپی تلی نگاہوں سے میرا سراپا جھانچ رہی تھی، انداز کی جھجک اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ تنزیلہ کے ہاں بہت کم ملاقاتی آتے ہوں گے۔ بہتر یہ بتا سکتی ہیں کب تک واپس لوٹیں گی؟ میں نے شرافت سے مڑنے سے پہلے استفسار کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، خاتون ہچکچائی۔ ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں آ جائے، یا زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے۔ میاں بیوی ہنی مون ٹرپ پر شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئے ہیں۔ بوڑھی خاتون کے چہرے پر مسرت کے رنگ چمکنے لگے تھے۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ ہنی مون؟ تو اس کا مطلب ہے ان کی شادی کب ہوئی؟ میری آواز میں لرزش سی دھار آئی۔ بڑی بے صبری سے خاتون کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے ہی ہوئی ہے، اور ہنی مون سے واپسی پر جرمنی جانے کا پروگرام ہے، وہیں رہیں گی۔ خیر سے زہار بیٹے کی نوکری جو ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں عالم خواب میں یہ سب کچھ سن رہی ہوں۔ یقین نہیں آ رہا تھا اس معجزے پر، اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیے مجھے 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑا۔ 1 ہفتہ بعد میں تنزیلہ اکرام کے گھر ڈرائنگ روم میں اس کے مقابل کھڑے غور سے اس کا ایک ایک نقش دیکھ رہی تھی۔ آخر کچھ تو ہوگا جس نے تحریم جیسے نفس پرست شخص کو اس درجہ متقی بنا دیا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بڑی سادہ سی عام سی لڑکی تھی۔ نقش و نگار، سراپا، قد و قامت، سب کچھ نارمل تھا، ہاں، مگر اس کے چہرے پر پہلا حد درجہ سکون قابل توجہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں قائل کر لینے والی چمک تھی، اور اس کے تیوروں میں عجیب جرأت امیز مروب کن بے نیازی جھلکتی تھی۔ کچھ تھا ضرور کہ بندہ خود بخود اس کا لحاظ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ میں مسز تنزیلہ تحریم اختر ہوں۔ میں اس کے چہرے پر پھیلتے ناگوار رنگوں کو دیکھ سکتی تھی۔ مگر آپ اطمینان رکھیے، میں صرف تعارف کروانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ میں اس کے حوالے سے آپ کے پاس نہیں آئی۔ مجھے میرا مسئلہ یہاں تک کھینچ لایا ہے، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے میرا شوہر واپس کر دیجیے تنزیلہ۔ میں صوفہ چھوڑ کر تیزی سے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے 2 زانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، اور پھر میں نے بلا کم و کاس تحریم کی سب آنکھوں دیکھی اور لکھی ہوئی ذہنی جذباتی کیفیات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہ چھپایا۔ وہ شروع سے ہی انتہا پسند اور جذباتی رہا ہے۔
جب نفس کا شکار ہو کر ٹیڑھی راہوں پر گامزن ہوا تو آگے بڑھتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ مقدس رشتوں کا پاس بھی نہ کیا، اور اب پرہیزگاری پہ آیا ہے تو بیوی کو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میں امید و بیم میں گھری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تنزیلہ اکرام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہرگز بھی قابل معافی نہیں ہے تنزیلہ۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ ہوسکار بندے کو کوئی دین ایمان نہیں ہوا کرتا، مگر اب وہ بہت بدل گیا ہے۔ میں ملتجی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ سے تو اب ہماری رشتہ داری بھی نکلتی ہے تنزیلہ، پلیز کچھ سوچئے۔ گو کے رشتوں سے انکار کے بعد اکبر تایا کی فیملی سے تعلقات مکمل طور پر منقطع ہو چکے تھے۔ ماہرہ اور طاہرہ کی شادیاں ہو چکی تھیں، ابتسار بھی ایک انگریز میں بیاہ لائے تھے، اور اظہار رہ گیا تھا، سو وہ بھی نپٹ گیا۔ اچھے تعلقات رہے ہوتے تو یہ خبر بہت پہلے ہم تک پہنچ جاتی۔ مجھے تجسس سا تھا کہ یہ کیوں کر ہوا۔ تنزیلہ کس طرح راضی ہوئی؟ اظہار 7 برس بعد وطن واپس لوٹا تھا۔ ملاقات ہوئی تو پتہ چلا دونوں ابھی تنہا ہیں۔ اظہار نے کہا سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں سیٹل ہیں، مگر ہم دونوں اکیلے ہیں، اور وقت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ تاعمر بھی دوری ہائے رہے تو بھی دونوں ایک دوسرے کی کشش سے رہائی پا کر کسی اور کے نہ ہو سکیں گے۔ تو پھر اس طرح تنہا جینے سے بہتر ہے مل کے زندگی کا سفر طے کر لیں۔ اندیشوں اور خدشات سے شکست کھا کر جینے سے کیا حاصل؟ یوں بھی اب وقت بہت آگے چلا گیا ہے، ابتسار بھائی کی ترجیحات بدل چکی ہیں، شادی کر کے بیوی کی اداؤں کے جال میں پھنسے بیٹھے ہیں، پھر ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے؟ میں جرمنی میں اپنا ذاتی گھر بنا چکا ہوں، ہم اپنی الگ جنت بسائیں گے، ہر سازش سے دور رہ کر، اور میں بھی تنہا چل چل کر تھک چکی تھی، سو نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تنزیلہ اکرام نے پورے اعتماد انداز میں تفصیل بتائی تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پرانے انداز میں لوٹ آئیں، کہ کھوئی ہوئی بے ساختیاں واقعی واپس نہیں لوٹا کرتی، مگر آپ اتنا تو کر سکتی ہیں کہ اپنے دل سے اس کی نفرت ختم کر دیں، اسے سچے دل سے معاف کر دیں۔ میں لجاجت پر اتر آئی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ پسمردگی سے میرے اصرار کرتی آنکھوں میں جھانک کر سوال کری تھی۔ تحریم کے بے چین دل کو قرار آ جائے گا، اس کی ہستی کی تکریم اس کی اپنی نظروں میں بحال ہو جائے گی، وہ ضمیر کی عدالت سے بری ہو جائے گا۔ اچھا، وہ شاید اس بحث سے الجھ سی گئی تھی۔ اگر تمہاری تسلی اسی طرح ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے معاف کر دیتی ہوں۔ اس طرح نہیں تنزیلہ، ایسے بات نہیں بنے گی۔ میری اضطراری کیفیت ہنوز برقرار تھی۔ آپ خود اپنی زبان سے اس کے روبرو اس سے ایک بار کہہ دیں۔ میری فرمائش سنتے ہی اس کے ہونٹ بھینچ گئے اور پیشانی پر غیظ کی لکیریں نمودار ہونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد خود پر قابو پا کر سرد لہجے میں گویا ہوئی، یہ غضب نہ کرنا، وہ سامنے آیا تو میرا ضبط چٹک جائے گا، مجھے خود پر قابو پانے میں بہت دشواری ہو جائے گی، بڑی مشکل سے میں خود کو منا پائی ہوں کہ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سسراہٹ تھی۔ میں تا دیر لب بستہ بیٹھی رہی، پھر نئے سرے سے اسے قائل کرنے پر کمر باندھ لی۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے، گو کہ میں اب دوبارہ اس شخص کو اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے مقابل نہیں دیکھنا چاہتی، مگر تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، تمہارا گھر بچانے کے لیے آخری بار اس سے روبرو مل کر اس کی اور تمہاری مشکل آسان کرنے کو تیار ہوں۔ پرسوں شام ہماری جرمنی کی فلائٹ ہے۔ غالباً اظہار بھی اپنے فرسٹ کزن سے سرپرائز ملاپ پر بہت خوش ہوں گے، کیونکہ اظہار کی امی کی ڈیتھ کے بعد اب ان کا پاکستان واپس آنے کا جواز نہیں رہا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی جگمگاتی روشنیاں میری آنکھوں کے سامنے تھیں۔ گو ابھی شام نہیں ڈھلی تھی، سورج غروب ہونے میں کچھ وقت تھا، مگر ایئرپورٹ پر تمام لائٹس آن تھیں۔ لاؤنج میں بھاگتے پھرتے لوگوں کے درمیان بالآخر وہ دونوں مجھے نظر آ گئے، وہ ادھر ہی آ رہے تھے۔ میں مستربانہ کھڑا ہو گیا، میرا دل اس قدر شدت سے دھڑکا جیسے ابھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ کتنا جان گسر لمحہ تھا یہ، وہ جس کی یاد میں پہروں جاگتا تھا۔ یوں مقابل آئی تھی تو پوری کوشش کے باوجود پلکیں اس کی طرف اٹھ کے نہیں دے رہی تھی۔ میرا سر اور نگاہ دونوں جھک گئے تھے۔ ابھی کل رات ہی تو تنزیلہ نے فون پر ساری صورتحال واضح کرتے ہوئے فوری اسلام آباد آنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی شادی کی خبر نے مجھے عجیب طریقے سے منجمد سا کر ڈالا تھا۔ یوں تو کہنے کو نہیں کوئی بھی رشتہ تجھ سے، جتنی امیدیں ہیں وابستہ ہیں تنہا تجھ سے، یہ الگ بات تجھے ٹوٹ کے چاہا، لیکن دل بے مایا نے کچھ بھی نہیں چاہا تجھ سے۔ میں اتنا خوش نصیب تھا کہ اپنی پھٹی ہوئی جولی میں چاند ستارے بھر لیتا۔ یہ نارسائی تو اب ہمیشہ کے لیے اپنا مقدر بن گئی تھی، مگر اب میں بہت سنبھل چکا تھا۔ اس خبر نے مجھے جذباتیت کی انتہا پر نہیں پہنچایا۔
چلو اچھا ہوا اس نے بھی خوشیوں کا منہ دیکھا۔ اپنا کیا ہے، جی تو رہے ہیں۔ میں نے دل بڑا کر کے اظہار بھائی سے گلے ملنے کے بعد اس سے سلام دعا کی۔ تنزیلہ نے سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ پھر ایک خاموشی سی حائل ہو گئی۔ اظہار بھائی بڑے گرم جوشی سے ملے تھے، سب کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ تنزیلہ سے تو لیک ہو چکی تھی ان کی۔ اظہار بھائی کی کام کے سلسلے میں کاؤنٹر کی طرف گئے تو اسی لمحے وہ اٹھ کر عین میرے مقابل آ گئی۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک اٹھا، نظریں بدستور جھکی رہی۔ میں گزرے وقت کو دورانہ وقت کا ضیاع سمجھتی ہوں۔ بالآخر وہ بہت دھیمے مگر پرسکون مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ جو کچھ ہوا میں اسے بھولنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں تم سے ہی کیا، کسی سے بھی زیادہ دیر تک نفرت نہیں رکھ سکتی کہ یہ میری فطرت ہی نہیں ہے، مگر یہ بھی طے ہے کہ جب بھی ہم ملے بیتے واقعات کسی نہ کسی روپ میں آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں گے۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ آئندہ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، مگر اب تم سے کسی قسم کا رابطہ اور تعلق استوار کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ تم اگر اپنے سابقہ رویوں کا مداوع کرنا چاہتے ہو تو پھر تنزیلہ رحمان کو حقیقی معنوں میں زندگی کا حصہ بنا لو، اور شاید یہی تمہارا کفارہ بھی ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں رکے بغیر سر جھٹک کر کہہ رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اگر تم سچے دل سے تائب ہونا چاہتے ہو تو پھر تم کو احساس ندامت ہے تو اتنا کرنا، پھر کسی شخص کو اس طرح تنہا نہ کرنا۔ اپنے آپ سے، اپنے جذبات سے اور اپنے معاملات کے ہر پہلو میں ایمانداری، خلوص اور سچائی سے کام لو۔ یہی سکون دل کی کنجی بھی ہے۔ خدا حافظ۔ اظہار بھائی کے واپس لوٹنے پر وہ الوداع کہہ کر شوہر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اظہار بھائی نے آخری دفعہ گلے سے لگا کر پیار کیا اور پھر دونوں میاں بیوی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں یوں ہی کھڑا تکتا رہ گیا۔ آئیں چلیں۔ تنزیلہ رحمان نے میرے کندھے پر دباؤ ڈال کر آہستگی سے میرا رخ موڑا تو میں چونک سا گیا، پھر ہارے ہوئے شکستہ قدموں سے ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ کیا خیال ہے کسی ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے ہیں، ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ واپسی کے سفر پر تنزیلہ رحمان کے لہجے میں بڑی بشاشت دار آئی تھی۔ مرضی ہے تمہاری، میں نے آسانی سے ہتھیار ڈال دیے۔ ڈنر کے دوران وہ مجھ سے بے تحاشا بولتی رہی، ہنستی مسکراتی رہی، مجھے بولنے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ترغیب دیتی رہی، اور اب ہم اسلام آباد سے لاہور واپس جا رہے ہیں۔ میری نگاہ میں ماضی کا ایک لمحہ گردش کر رہا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سیٹ پر بیٹھی تنزیلہ نے میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر لگاوٹ سے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں ڈیئر۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپایا۔ گویا کفارے کی ابتدا کر دی ہے۔ اب جب بھی تنزیلہ اکرام کی یاد آئے گی اس کا تصور بے چین کرے گا۔ اسی طرح تنزیلہ رحمان کی طرف لوٹ جایا کروں گا، اس کی گداز قربتوں میں سکون دل ڈھونڈوں گا، اس پر محبت کے ستارے نچھاور کروں گا۔ جب دل تنزیلہ اکرام کو پکارنا چاہے گا تو ہونٹ تنزیلہ رحمان کا نام لینے لگیں گے۔ میں تنزیلہ رحمان کو عمر بھر چاہوں گا، مگر کیا میں تنزیلہ اکرام کے سحر سے نکل پاؤں گا؟ کیا اسے بلانے میں کامیاب ہو سکوں گا؟ کیا زندگی کے کسی سٹیج پر تنزیلہ رحمان کی کشش تنزیلہ اکرام کی یادوں پر حاوی ہو سکے گی؟ کیا تنزیلہ رحمان وہ ساحر بن سکے گی جس کے طلسم میں قید ہو کر تنزیلہ اکرام کے سحر کا توڑ ہو سکے؟ ان سوالوں کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس پوری کہانی میں دراصل میرا ساحر کون تھا۔